کھیل کا میدان مقتل گاہ بن گیا۔ انڈونیشیا میں فٹ بال میچ کے بعد ہنگامہ آرائی میں 129 افراد مارے گئے، سینکڑوں افراد زخمی۔ تماشائیوں کی لڑائی کے دوران پولیس شیلنگ سے بھگدڑ مچ گئی۔ مشرقی جاوا میں فٹ بال لیگ میچز ایک ہفتے کے لیے معطل۔ خاتون جج کو دھمکیاں دینے کا مقدمہ تھانہ ماگلہ میں درج، ایف آئی آر پر عمران خان کے وارنٹ جاری۔ پی ٹی آئی چیئرمین کی گرفتاری کا حکم نامہ علاقہ مجسٹریٹ نے جاری کیا۔ تحریک انصاف کی سینئر قیادت بنی گالہ پہنچی۔ پی ٹی آئی چیئرمین کو پکڑنے کی غلطی نہ کرنا ورنہ پچھتاؤ گے، اسد عمر کا ٹویٹ۔ عمران خان کے وارنٹ قانونی عمل ہے۔ پی ٹی آئی چیئرمین گزشتہ پیشی پر عدالت نہیں آئے، سیشن کورٹ سے ضمانت بھی نہیں کرائی۔ گرفتاری کا حکم نامہ حاضری یقینی بنانے کے لیے جاری کیا گیا، پیش نہ ہونے پر گرفتار بھی کیا جا سکتا ہے۔ ترجمان اسلام آباد پولیس۔ سائفر کی ایک کاپی میرے پاس تھی، اب کہاں گئی پتہ نہیں۔ معاملے کو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے سامنے رکھنے کے بعد پبلک کیا گیا۔ ریمارچ کرنے سے پہلے کسی ملک کا نام نہیں لیا گیا۔ اس وقت کی اپوزیشن کو بھی مراسلہ دیکھنے کی پیشکش کی گئی تھی۔ عمران خان کا ٹی وی انٹرویو۔ پاکستان کے ہائیسٹ آفس میں بیٹھ کر کوئی وزیر اعظم، بھلے وہ جعلی وزیر اعظم ہو، وہ ملک کے خلاف سازش کے تانے بانے بنے گا؟ اور پھر صرف سازش نہیں ہوئی، آپ نے پاکستان کے اتنے سینسٹیو ڈاکیومنٹ کے ساتھ آپ نے ٹیمپرنگ کی، آپ نے جعل سازی کی، آپ نے اس کو بدلا۔ سائفر کی کاپی بھی اٹھا کے لے گئے۔ بنی گالا، جس کا اصل نام منی گالا ہے، وہاں پر بھی ریڈ ہونا چاہیے۔ وہاں سے آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ سائفر کی کاپی کدھر گئی۔ رانا ثناء اللہ بنی گالہ پر چھاپہ مارے، سائفر کی کاپی مل جائے گی۔ بیرونی سازش تو کبھی ہوئی ہی نہیں۔ لیک آڈیو فتنہ خان کے خلاف مکمل چارج شیٹ ہے۔ یہ وزیر اعظم ہاؤس میں بیٹھ کر سازشیں اور ٹیمپرنگ کرتے رہے، کوئی ہیکنگ ہوئی نہ ڈارک ویب پر کچھ ہے، سب انہی کی کارستانی ہے۔ شیطانی ذہن نے 4 برس سے قوم کو یرغمال بنا رکھا ہے۔ افسوس ہے کہ فتنہ اور انتشار پھیلانے والا آزاد گھوم رہا ہے۔ مریم نواز کا اپنی ہی حکومت سے شکوہ۔ انہوں نے ایک کیمپین شروع کر دی کہ جی مجھے سازش کر کے نکالا گیا۔ اس سازش کے پیچھے انہوں نے ایک سائفر کا سہارا لیا، پھر ایک اپنی سٹوری بنائی۔ وہ بھی ان کا پول کھل گیا کہ وہ بھی پلان کیا گیا۔ دے پلینگ ود دی کنٹری، جس کا ایجنڈا یہ ہے کہ پاکستان کو ختم کرنا۔ کسی ملک میں نیشنل سیکیورٹی بریچ کی اجازت نہیں ہے۔ جب پرنسپل سیکرٹری اس وقت کے میاں شہباز شریف صاحب کے، وہ پوچھتے ہیں ان کو فون کر کے وہ سائفر کدھر ہے؟ سابق جو پرنسپل سیکرٹری ہیں وہ کہہ رہے ہیں جی کہ میں نے تو دے دیا تھا عمران خان صاحب، جو منٹس بنائے گئے وہ موجود ہیں، سائفر موجود نہیں ہے۔ اب اسٹیبلش ہو گیا ہے کہ سازش اپوزیشن نے نہیں کی تھی، سازش انہوں نے کی تھی۔ سازش کا شور مچانے والوں نے خود ہی سازش کی۔ عمران خان ماسٹر مائنڈ، اعظم خان، شاہ محمود قریشی اور اسد عمر سہولت کار ہیں۔ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی کر کے قانون کی دھجیاں اڑائی گئیں۔ انہیں کیفر کردار تک پہنچانا ضروری ہے۔ آئین کے تحت معاملہ آگے بڑھائیں گے، منطقی انجام تک بھی پہنچائیں گے۔ نون لیگی رہنماؤں کی لاہور میں نیوز کانفرنس۔ PMLN کی حکومت نہیں ہے، یہ اتحاد کی حکومت ہے، اور اتحاد میں سب کو آن بورڈ لے کے چلنا پڑتا ہے۔ 25 مئی کے واقعات کے بعد ریکویسٹ تھی کیبنٹ سے کہ اس کے خلاف پاکستان کے کیپٹل پر مسلح جتھے سے حملہ آور ہونے کا جو ہے وہ مقدمہ درج کیا جائے، اسے گرفتار کیا جائے۔ اور یہ اتنا بزدل ہے کہ یہ اسی دن بھاگ گیا تھا پشاور، اور مجھے امید ہے پارلیمنٹ جو ہے اس کے خلاف آرٹیکل 6 کا ریفرنس دائر کرنے کا فیصلہ کرے گی۔
مریم نواز کا شکوہ جائز، یہ اتحادیوں کی حکومت ہے، سب کو ساتھ لے کر چلنا پڑتا ہے۔ 25 مئی کے واقعات کے بعد کابینہ سے گرفتاری کے لیے درخواست کی تھی، فیصلے کے بجائے معاملہ سب کمیٹی کو بھجوا دیا گیا۔ کل آڈیو لیک کا معاملہ اٹھانے کا فیصلہ کیا گیا۔ آرٹیکل 6 کا معاملہ پارلیمنٹ ہی دیکھے گی، رانا ثناءاللہ کا جواب۔ پاکستان کو اس جگہ پہ یہ انسان لے آئے 4.25 سال میں، یہ اور اس کے ساتھی، کہ جہاں آپ کے میکرو اکنامک انڈیکیٹرز تمام خراب ہو چکے ہیں۔ ایک ملک کو بیکاری بنا دیا گیا، آپ کو ڈیفالٹ کے نہج پہ آ کے کھڑا کر دیا گیا۔ کوئی پوچھے اس عمران خان سے کہ یہ جو 4 سال کی تباہی کے نتیجے میں پاکستان کو 54th اکنامک یعنی اکنامکلی ریٹ کیا جا رہا ہے 2034 میں، اس کا کون ذمہ دار ہے؟ تحریک انصاف نے 4 سال میں معیشت تباہ کر دی، انہوں نے ملک کو بھکاری بنا کر ڈیفالٹ کی قریب پہنچا دیا۔ پچھلے 5 روز سے بہتری جاری، پیٹرولیم مصنوعات میں عوام کو ریلیف دیا آیا۔ آنے والے دنوں میں صورتحال مزید سنبھلے گی، اسحاق ڈار۔ اسلام آباد میں کسانوں کا دھرنا 5ویں روز میں داخل، شرکاء کی پارلیمنٹ کی جانب مارچ کی دھمکی، پولیس ممکنہ پیش قدمی روکنے کے لیے الرٹ، بھاری نفری اور قیدیوں کی گاڑی خیابان چوک پر موجود، مظاہرین بھی تیار، لاٹھیاں اور پتھر جمع کر لیے، امن و امان میں خلل کی اجازت نہیں دیں گے، کارروائی ہوگی، پولیس ترجمان کی وارننگ۔ کسانوں کا دھرنا بلا جواز ہے، حکومت جائز مطالبات کو سنجیدگی سے لے رہی ہے، کمیٹی پیر کے روز تجویز پر دوبارہ غور کرے گی، ریڈ زون ریڈ لائن ہے، سپریم کورٹ کے احکامات کے مطابق وہاں احتجاج نہیں ہو سکتا، رانا ثناءاللہ کا رد عمل۔ سیلاب زدہ علاقوں میں زندگی معمول پر نہ سکی، اکثر مقامات پر کئی فٹ پانی موجود، تعفن کے باعث سانس لینا محال، مچھروں اور دیگر حشرات کی بھرمار، متاثرین وبائی امراض کے شکار، خواتین و بچوں کی بڑی تعداد بھی بیماریوں کی لپیٹ میں آ گئی، ادویات کی شدید قلت، علاج معالجے کی سہولیات نہ ہونے کے برابر۔ سیلاب سے متاثرہ ریلوے ٹریک کی مرمت مکمل، ملک بھر سے کراچی تک مرحلہ وار ٹرین سروس 7 سے شروع ہوگی، کراکرم ایکسپریس، کراچی ایکسپریس اور پاک بزنس ایکسپریس 5 اکتوبر سے بحال کرنے کا فیصلہ۔ امریکہ، جاپان اور آسٹریلیا کا چین کو ٹف ٹائم دینے کا پروگرام، تینوں ممالک کا فوجی تعاون کو وسعت دینے کا بھی عزم، جاپان اور آسٹریلیا کے وزرائے دفاع کا امریکی فوج کے ہیڈ کوارٹر پینٹاگون کا دورہ، تائیوان کے معاملے پر چین کا رویہ جارحانہ ہے، خطے میں چین کے اقدامات پر گہری تشویش ہے، امریکی وزیر دفاع۔ یوکرینی فورسز نے روس کے زیر قبضہ ایک اور قصبے کا کنٹرول واپس لے لیا، ماسکو کی جانب سے بھی فوج پیچھے ہٹانے کی تصدیق، لیمان نامی علاقے کو 1 روز پہلے ہی ضم کرنے کا اعلان کیا گیا تھا۔ اسلام آباد راولپنڈی میں گرج چمک کے ساتھ بارش، دیر بالا میں ژالہ باری، سلطان خیل درہ کے نالے میں طغیانی، ٹریفک کی روانی متاثر، کشمیر اور گلگت بلتستان میں بھی بادل برسنے کی پیش گوئی۔ اور پاک برطانیہ T20 سیریز کا فیصلہ کن مارکہ آج ہوگا، قومی ٹیم سیریز نام کرنے کے لیے پرعزم، چھٹا میچ جیتنے کے بعد انگلش اسکواڈ نے بھی امیدیں لگا لیں، کرکٹ دیوانے فیصلہ کن مارکے کے لیے بے قرار۔